السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ محترم سامعین اکرام، یہ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی 3 آیتیں یعنی 4 آیتیں پڑھی گئی ہے، 24 سے لے کے 27 تک۔ ان آیات کے مطالب سے پہلے مختصر سی یہ بات میں عرض کر دوں۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ یعنی پاک کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کی ضد کلمہ خبیثہ، ہر قسم کے مشرکانہ عقائد، اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑو، یہ ساری چیزیں کس کی تعریف میں آتی ہیں؟ کلمہ خبیثہ کی تعریف میں آتی ہیں، ناپاک کلمہ۔ تو اللہ رب العالمین اس کی اہمیت کو بتائیں۔ اس کے جو مطالب ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ رب العالمین نے پاک کلمے کی مثال کس طرح بیان کی ہے؟ اس پاک کلمے کی مثال اس پاک درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، گڑی ہوئی ہے، اور جس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ہر آن کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے پھل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس طرح مثالیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم ان مثالوں کے ذریعے نصیحت حاصل کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کلمہ خبیثہ کی مثال دیتا ہے اس ناپاک درخت کی سی، یعنی اس خراب درخت، ناپاک تو نہیں ہوتا لیکن کیا ہے؟ خراب درخت۔ اس کلمہ خبیثہ کی مثال اس خراب درخت کی مانند ہے جو اوپر کے سطحی سے اکھاڑ کر پھینک دینے کے قابل اور جس میں کوئی قرار نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ پاک کلمے یعنی لا الہ الا اللہ کلمے پر قائم ہیں، اپنے ایمان کو مشرکانہ عقیدے سے خلط ملط نہیں کرے، ان کو جمع دیتا ہے۔ کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو، اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر مشرکانہ عقیدہ اختیار رکھنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، اور کیا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے جو ارشادات سورہ ابراہیم کے مطالب بیان کیے گئے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ انسانوں کو انسانیت کیا ہے، بندوں کو بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو رسول منتخب کرے اور ان پر کتابیں نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الدہر کی جو آیتیں ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین یوں ہی نہیں چھوڑ دیے، کیا کرے؟ اس کو سننے والا بنائے اور دیکھنا والا بنائے۔
اور ہدایت کا سامان فراہم کرے۔ اب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں یا ناشکری کرتا ہے؟ تو اس سلسلے کو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام جو ابتدا ہوئی، پہلا جو انسان، اور حوا ان کی بیوی، اور شیطان، دنیا میں بھیجتے وقت ہمارے مقصد زندگی کو اللہ رب العالمین متعین کر دیے ہیں۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا، بار بار مکرر یہ بات دہرائی جا رہی ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے۔ ہمارے مقصد زندگی دنیا نہیں، کھاؤ پیو مزہ کرو چلے جاؤ، کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے زندگی کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد ہے کیا ہے؟ رضا الہی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں، اللہ کو راضی دنیا میں کرنا ہے اس کی ہدایتوں پر عمل کر کے، تاکہ اس کی رضامندی کا جو مقام ہے وہ ابدی جنت ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنا ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، جس کا لازمی نتیجہ آخرت میں مغفرت اور جنت ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام، حوا اور شیطان، یہاں سے تم سب اتر جاؤ، تم بعض کے دشمن ہو، قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ یہاں سے اتر جاؤ، تم کو ایک وقت مقرر تک کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اور اس دنیا میں تم کو زندگی کیا کرنا ہے؟ برتنا ہے دنیا کو، ہمیشہ رہنا نہیں ہے وہاں پر۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بھیجتے وقت ہی اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے ہم کو نصیحت کر کے بھیج رہا ہے کہ میری طرف سے وقتاً فوقتاً تمہارے پاس ہدایتیں انبیاء کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں آتی رہے گی۔ جو میری ہدایتوں پر عمل کرے گا اس کے لیے کسی خوف کا مقام نہیں ہوگا دوزخ میں جانے کا۔ جو میری ہدایتوں کے خلاف زندگی بسر کرے گا ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ جھٹلائے گا، کفر کرے گا، عملی کفر بھی ہے، سرے سے انکار کرنا بھی ہے، تو یہ دونوں بھی جو ہے اسی تعریف میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے جو ہے نا مقصد زندگی کو متعین کر دیے ہیں۔ اس سلسلے کو اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر پر ختم کر دیے۔ اب کوئی پیغمبر آگے آنے والے نہیں ہیں، اس اعتبار سے یہ کتاب محفوظ شکل میں موجود ہے قیامت تک۔ اگر تحریف ہو جاتی کتاب میں، ترمیم ہوتی، تو اللہ رب العالمین کو دوسرے پیغمبر کو بھیجنا ضروری تھا۔ اس سے پہلے کی کتابوں میں عقائد میں، اعمال میں تبدیل کر لیے، ترمیم کر لیے، جس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے رہے۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرے، ان پر کتاب نازل کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت قیامت تک کرنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایمان اور عمل میں، اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور سارے انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ یہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبروں کو بھیجا، سب سے پہلی دعوت نصیحت یہی ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی خالص ہونا، اللہ ہونا اور بندہ ہونا، اس کے بیچ میں نہ دھاگا ہونا، نہ ڈوری ہونا، نہ تعویذ ہونا، نہ واسطہ ہونا، نہ وسیلہ ہونا۔ جادو سے جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے، نظر لگا دیے کوئی جانی اور مالی نقصان ہو گیا۔ یہ تمام عقائد مشرکانہ ہیں۔ انبیاء کرام اللہ کے بندوں کو راست اللہ سے جوڑے۔ یہ جو جتنے طاغوتی راستے ہیں، شیطان کے وسوسے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں،
ان تمام طریقوں سے اجتناب کرنا، طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت سارے انبیاء دیے ہیں۔ یہی کلمہ طیبہ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ ہم مسلمان کلمے کا اقرار تو کیے ہیں لیکن کلمے پر قائم نہیں ہیں۔ کلمے پاک، کلمے کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش، موت دینے والا، موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے والا، رزق کا دینے والا، اولاد کا دینے والا۔ یہ کون ہے؟ خالق کائنات اللہ رب العالمین ہیں۔ اس کو تو مان رہے ہیں لیکن لاکھ جو نفی ہے اس کی ضد کیا ہے؟ ناپاک کلمہ، خراب جو ہے نا درخت کی جو مثال دی ہے نا اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ سارے مشرکان عقیدے ہیں۔ یہ سب سے پہلی دعوت انبیاء کرام انسانوں کے دماغوں میں بٹھائے ہیں، لیکن افسوس ہے ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کی محفوظ کتاب پڑھ رہے ہیں جس میں کوئی ترمیم ناممکن ہے نبی برادر، اور سارے اختلافات سے پاک اور ان سارے اختلافات کو دور کرنے والی کتاب، بالخصوص ربوبیت کے معاملے میں۔ لیکن آج پرورش کے نظام میں، اس کائنات کے پرورش کے نظام میں کوئی اور بھی شریک و دخیل ہے، کوئی اور طاقت بھی ہے جو ہم کو نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسباب کی دنیا ہے لیکن بغیر اسباب کے بھی نفع اور نقصان پہنچنے کا تصور شیطان ہمارے دلوں میں جو ہے نا بٹھا دیا، بس اسے ڈال۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ مشرکانہ عقیدے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، سوچئے کیا واقعی ہماری زندگی امن و امان میں ہوگی؟ کیا خرافات، اختلافات دور ہوں گے؟ کیا امت واحدہ، امت وسط بن سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو کلمہ طیبہ وہ کائنات کی اٹل حقیقت واقعہ ہے جس کی بنیاد پر فرد ہو یا جماعت ہو یا قوم ہو اپنی زندگی کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اگر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم واولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ انعام 82 نمبر کی آیت ہے۔ ایمان جو لے آئے، امن اور سلامتی، ہدایت پر وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں اللہ ماشاء اللہ کلمے کا اقرار کرنے کے بعد کلمے کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، ہمارے عقائد میں مشرکانہ عقیدے، تو پھر کیا واقعی ہمارے وہ صالح اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوں گے؟ اس کی سنگینیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ انعام 82 سے لے کر 88 تک پڑھیے۔ 18 پیغمبروں کا وقت واحد میں ذکر ہے۔ اگر یہ میرے ہدایت یافتہ بندے 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے ہوتے تو میں ان کے اعمال کو حبط کر دیتا، یعنی ان کے کیے ہوئے سارے اعمال حبط ہو جاتے۔ اس کی سنگینیت کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام آتے ہی ہم انگوٹھے چومتے ہیں، عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ زمر آیت نمبر 65۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو ہدایت کی اور آپ کو بھی ہم وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اگر آپ بھی پیغمبر ہونے کے باوجود اگر شرک کریں گے تو آپ کے بھی پورے کیے ہوئے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے۔ تو اس کی اتنی بڑی سنگینیت ہے، لیکن ہدایت سمجھ کر ہم گلے لگا رہے ہیں، مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں جس کے اندر رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں ہے، جن کو خود نہیں معلوم کہ دوبارہ کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ مردہ ہے بلکہ زندہ نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خبروں میں دفن ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے، زندہ چاہے پیغمبر بھی کیوں نہ ہو مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا۔ سورہ فاطر 21 یا 22 نمبر کی آیت ہے، 14 نمبر کی بھی آیت ہے۔
پڑھیے آپ لوگ قرآن مجید کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت کے لیے سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، ہم کو جو ہے ثواب و برکت کے چکر میں لگا دیا گیا، جس کی پاداش میں قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، یہ عالم سمجھنے کا کام ہے۔ تو اس سے کیا ہو گیا معاملہ؟ ہدایت سے دور ہو گئی امت، اور ثواب و برکت کے چکر میں ینگسٹرز بھی چلے جا رہے ہیں، اور ان کے آبا و اجداد بھی چلے گئے ہیں، نیکسٹ جنریشن کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ گمراہی کے اندھیروں میں ڈھکل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو پاک کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کی جو مثال ہے اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے، مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، جس کی شاخیں آسمان پر جو ہے نا کیا ہے؟ پھیلی ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ یعنی خوب ایسا درخت، مضبوط درخت جس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ اندر گڑی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ ایسا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ایک ایمان والا جس نے اپنے ایمان کو شرک کی اجزاء سے پاک رکھا ہے، اس کی زندگی سارے اختلافات سے دور، امن و امان، پاکیزہ زندگی ہوگی، حیات طیبہ نصیب ہوگی، اس کے اخلاق میں پاکیزگی ہوگی۔ یعنی وہ لوگ جن کی زندگی اس نظام پر قائم ہے، کلمے پر قائم ہے، تو ان کے عقائد مشرکانہ عقیدے سے پاک ہوں گے، ان کے اعمال بدعتوں سے پاک ہوں گے، ان کے اخلاق میں پاکیزگی پیدا ہوگی، ان کے تعلقات میں عفو و درگزری کا معاملہ ہوگا، اور ان کے عمل میں کیا ہوگا؟ وہ پکے ہوں گے اور سچے ہوں گے۔ تو غرض یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ اللہ فرماتے ہیں وہ چاہے نیک کام کرنے والے مرد ہو یا عورت، نیکی پر نیکی کر رہے ہیں، لیکن ان کے وہ نیکیاں، ان کے وہ صالح اعمال اللہ کے بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوں گے، وہ مومن ہونا شرط ہے۔ یعنی ایمان ان کا شرک سے پاک ہو، اپنے تعلق کو اللہ سے راست قائم رکھنا، جس طرح انبیاء جو تعلیم دیے ہیں۔ لیکن آج ہمارے کیا ہے؟ اعمال میں اتنے کیڑے ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو گئے، ایصال ثواب بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہے نا خطبات میں آپ سنے ہی ہوں گے، رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المجاز يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین سے کیا کرتے ہیں؟ گڑ گڑاتے ہوئے خوف اور امید سے معافی مانگتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون۔ نیکی پر نیکی کر رہے ہیں، خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں، لیکن اس خیال سے ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ یہ ہماری یہ نیکی اللہ کے پاس قبول ہے یا نہیں قبول۔ لیکن آج ہم عمل کر کے کس کو؟ مرحومین کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول۔ کیا یہ آیات کی روشنی میں جو آپ کے سامنے پڑھا ہوں کیا قبول ہوگی؟ اس طرح امت جو ہے نا سو رہی ہے بھائی۔ قرآن کو ہم بنیاد نہیں بنائے، اور ہمارے کلمے میں کیا ہے؟ مشرکانہ عقیدے۔ شیطان وارد ہونا، نظر لگنے سے بھی جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان پہنچا سکتے ہیں، مالی اور جانی۔ کیا کوئی ایک بینک سسٹم بتائیے دنیا میں آج کے تاریخ میں یا پچھلی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے نظر لگانے سے پورا بینک لوٹ گیا؟ سوچو، بالکل سوچنا ضروری ہے۔ کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوتا، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اسباب کے تحت زبان کی حرکت سے دل میں وہ جو ہے نا حسد جلن ہے، لیکن اس کو جب تک عملی جامہ نہیں پہنائیں گے آگے والے کے بال بھی ہم کچھ بھی جو ہے نا ٹیڑھا نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ وہ آیات جس سے نظر لگنے کی جو ہے نا دلیل دے رہے ہیں لوگ، بالکل اس کا سیاق اور سباق سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی نصیحت اسی لیے کر رہے ہیں کہ بیٹوں یہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مصر میں مختلف دروازوں میں سے اس لیے داخل ہونا کہ یہ تدبیر میں تم کو بتا رہا ہوں کہ لٹیروں سے تمہاری حفاظت ہو جائے۔ کیا یہ آیت نظر سے کوئی تعلق رکھتی ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔
وما هو الا ذکر للعالمین. اللہ تعالیٰ قرآن کے متعلق فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کے بعد قرآن کے ذریعے پیش کر رہے ہیں، یہ لوگ ایسی نظروں سے تم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دے، گرا دے. یعنی اس میں چونکہ نظر کی بات آئی ہے تو لوگ استدلال کر کے اس کی تشریح میں کیا کر دیے، یہ دیکھیے نظر کا لگنا حق ہے، یہ آیت میں بتا رہے ہیں. یعنی منکرین حق، انکار کرنے والے کیا کرتے تھے؟ غصے بھری نظروں سے اللہ کے رسول کی طرف دیکھتے تاکہ آپ کو منصب رسالت سے ہٹا دے اور آپ کو گرا دے، آپ کو ہر قسم سے ایذا رسانی پہنچائے، تکلیف پہنچائے. یہ بات ہے وہاں پر. پھر وہ روایات جس کے وجہ سے ہمارے عقائد مشرکانہ ہو گئے ہیں، ہم غور ہی نہیں کر رہے نا، اور نہ ہمارے علماء کرام اللہ ماشاء اللہ پیش کر رہے ہیں. ابو داود کی حدیث ہے، روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچپن سے سنے الطہر شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. پاکیزگی کی تعلیم دینے والا پیغمبر کیا ناپاکی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ وہ جو روایت ہے، ایک صحابی نے اور ایک صحابی کو پانی نہاتے ہوئے دیکھا، وہ جو پانی نہانے والے صحابی تھے گر گئے. وہ واقعہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو اللہ کے رسول بلائے، کس نے نظر ڈالی؟ کیوں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ جب تو اس کو خوبصورتی سے دیکھا؟ اور پھر نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ سے ایسی بات ہو سکتی ہے کہ وہ صحابی بول رہے ہیں جو خوبصورت صحابی کو دیکھتے ہوئے، دیکھے میں نے ایسا بدن کنواری عورت کا بھی نہیں دیکھا. کیا صحابی دیکھ لیے پہلے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ تو نے نظر ڈالی تو غسل کروائے، اس سے ہاتھ دھو، کوہنیاں دھو اور پیروں کو دھلوائے. پھر تہبند کے اندر ہاتھ ڈال کر پرائیویٹ پارٹس کو دھلوا کر وہ پانی کو جس پر نظر لگی اس پر ڈلوائے. یہ روایت ہے ابو داود کی. کیا یہ روایت صحیح ہو سکتی قرآن کی روشنی میں؟ چلو وہی حدیث کی روشنی میں جو پاکیزگی کی تعلیم دینے والا پیغمبر ناپاکی کی بات تہبند کے اندر ہاتھ ڈال کر دھونے کے بعد وہ پانی نظر کا توڑ ہے، کیا ایسی بات اللہ کے رسول کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے دماغوں پر کیا قفل پڑے ہوئے ہیں، دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہ مشرکانہ عقیدے میں آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان گرفتار ہے. اٹھیے، جاگیے، قرآن کو بنیاد بنائیے. روایتیں صحیح اور غلط دونوں بھی جو ہے نا بخاری میں ملی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ حدیث میں بھی صحیح اور غلط ہے، اس کو جانچنے کا کام باقی ہے. اور وہ جانچنے کا کام کیسا کر سکتے ہیں ہم؟ بالخصوص عقیدے کے معاملے میں نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ بات قرآن کے خلاف ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہو سکتی. اس طرح ہمارے عقائد کو کیا کیا گیا؟ بگاڑ دیا گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. سورہ حج کی 3 اور 4 نمبر کی آیت. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کے کتاب کے خلاف، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ایسی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے. آج وہی حال ہے نا مسلمانوں کا. جو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں غور کریے. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات سے جھگڑنا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر علم روشن کے، بغیر ہدایت کے. وہ ہر شیطان شرکش مردود کی پیروی کر رہے ہیں برے لوگ. یعنی اللہ کی بات کو جھوٹا قرار دینا، نظر کا لگنا حق ہے سمجھنا، جادو سے بھی متاثر ہوتے سمجھنا، بغیر اسباب کے بھی نفع اور نقصان ہوتا سمجھنا، مردہ اور غائب ہستیوں کو پکارنا اور وہ سنتے ہیں تو ہماری بگڑی بناتے ہیں سمجھنا، یہ اللہ سے جھگڑنا ہے، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑنا ہے. تو یہ شیطان مردود کی پیروی کر رہے ہیں. اس کے بارے میں قانون الہی سے میں لکھ دیا گیا ہے جو اس کا ساتھی بنے گا وہ اس کو عذاب جہنم میں ڈھکیل دے گا، سیدھے راستے سے ہٹا دے گا جنت کے. تو ہم کو غور کرنا چاہیے، ہم کو کتاب سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. تو کلمہ طیبہ یہ سارے مشرکانہ عقیدوں کی نفی ہے. جو کلمے کا اقرار کرے ہیں اس بات کا خیال رکھے کہ ہماری زندگی پاک و صاف ہو. ہماری زندگی حیات طیبہ اسی وقت ہو سکتی ہے
جب ہم ایمان کو شرک کے اجزاء سے، ان سارے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کریں گے، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے سورہ انعام 82 میں۔ ان کی زندگی جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، اخلاق میں پاکیزگی ہوگی، تعلقات میں عفو درگزری کا معاملہ ہوگا، عقائد مشرکانہ عقیدے سے پاک ہوں گے، اعمال بدعتوں سے پاک ہوں گے، اور عمل میں وہ پکے ہوں گے اور سچے ہوں گے۔ ایسے ہی لوگوں کی زندگی کیا ہے؟ حیات طیبہ ان کو نصیب ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی جو ہے نا 27 نمبر کی آیت میں فرما رہا ہے، ایسے کلمے کا اقرار کر کے اس پر جو موت تک قائم ہیں ان کو میں دنیا میں بھی کیا کروں گا؟ مضبوط رکھوں گا، موت تک قائم رکھوں گا۔ وہ لوگ حیرانی، پریشانی، بیماری، مفلسی، قید سالی کا اگر معاملہ آ گیا، جانی نقصان، مالی نقصان، ہر قسم کے نقصانات جو بھی آئیں گے، کیا کریں گے؟ وہ خوشی سے اس پر صبر کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ کل موت کے بعد کی ابدی زندگی میں کامیاب ہونے والے۔ ہم ضرور ایمان لانے کے بعد کلمہ طیبہ پر قائم ہیں یا اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط کرے، ان کا ضرور امتحان لیں گے۔ کیسا؟ دشمن کے خوف سے، بھوک و پیاس سے، جان و مال کے نقصان سے، ثمرات میں نقصان کر کے، ایسے معاملات زندگی میں آتے رہیں گے۔ لیکن ایمان والا وہ ہوگا جو کیا کرے گا؟ قائم رہے گا، صبر کرے گا، کفر کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو پھر ہم کو اس پر قائم رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین جو ہے نا وعدے دلا رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور تمہارے میں دل میں جو چاہے گا، جو امنگ پیدا ہوگی، جو خواہش میں پیدا ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ مہمانی کس کی طرف سے ہے بھائی؟ مہمان ہم ہوں گے تو میزبان اللہ رب العالمین ہوگا جنت میں۔ تو اس جنت کو اگر حاصل کرنا ہے تو انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار۔ جنت اس کے لیے حرام ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے، شرک کرتا ہے۔ تو پھر اس جنت کو حاصل کرنا ہے، دوزخ سے بچنا ہے۔ ایسے قسم کے کئی جو ہے نا مرحلے دنیا میں پیش آئیں گے، تو اس پر قائم ہونا، ہم قائم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اللہ رب العالمین کی اس کتاب ہدایت کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اوپر سے، سطحی پر سے جو ہے نا وہ درخت، خراب درخت، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اسْتُسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ خَرَابٍ۔ وہ ناپاک کلمے کی مثال اس خراب درخت کسی ہے جو سطحی پر سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ گھڑی بھی نہیں، یعنی کیونکہ عقائد میں مشرکانہ عقائد ہے، جس سے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے برباد ہو جائیں گے۔ تو کل کیا منہ لے کر اللہ کے بارگاہ میں ٹھہریں گے؟ بولیے، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن یدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئیں؟ قرآن پڑھ کر تم کو نہیں سنایا گیا؟ کہیں گے وہ لوگ، بے شک پروردگار، کتاب آئی تھی، رسول آئے تھے، لیکن ہماری جو ہے نا دلوں کی سختی ہم پر غالب آ گئی، ہم مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہو گئے، یہاں سے نکال دے رب العالمین۔ ہم جو ہے نا دوبارہ ایسا کام کریں گے تو پھر ہم ظلم کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ہٹ جاؤ دور میری نظروں سے، اور اس میں پڑے رہو اور رہنا تھا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس جہنم سے کوئی بھی نہیں نکالنے والا۔ یہ واسطے، وسیلے، سفارش، یہ جو تصورات میں اللہ ماشاء اللہ مسلمان ہیں گرفتار، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین
کیا ہے؟ قانون ہدایت کے تحت کل فیصلہ کرے گا۔ اس دن رحمان کی بادشاہی ہوگی۔ رحمان کون ہے؟ جس نے پیغمبر کا انتخاب کیا اور کتاب نازل کیا اور ہم کو ہدایت کا قانون بتایا۔ جو ہدایت کے قانون کے مطابق آئے گا وہی کل آخرت میں مغفرت اور جنت کا مستحق ہوگا، عذاب جہنم سے بچے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وعلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأعز وأجل وأتم أکبر۔